الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الله والطين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی والد کرام اساتذہ کرام اور محترم ساتھیو، السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب فرما دیجئے اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، میں بھی ان سے محبت کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے پاس گئے. جب انہیں دیکھا تو وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم نے اپنے آباء و اجداد
یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، تو اس وقت ان کافروں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے قریب ہو جائیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں رب ہو کر ان سے محبت کروں تو پھر یہ آپ کی اتباع کریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں عزت اور عظمت حاصل ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا والے توقیر کریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دنیا میں مقام ہو اور آخرت میں مقام ہو، تو انہیں چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں، میں رب ہو کر ان سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام سے جس طرح عشق اور محبت کی اس کی کوئی مثال بھی نہیں۔ ایک دن ایک صحابی ایک جگہ پر تشریف لے گئے اور اپنی اونٹنی کو وہاں پر گھمانا شروع کر دیا۔ اس صحابی کے جب ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے مجھے اس کا تو پتہ نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لائے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی کو یہاں پر چکر لگوائے تھے، اسی وجہ سے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے اس قدر محبت ہے کہ جو کام آپ کریں ہم بھی وہی کام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے دن سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال کرنے تک آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد نے حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کرے گا اسی کی عزت ہوگی، اگر وہ باپ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کرے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اگر کوئی بہن ہو یا اگر کوئی بیٹا ہو تو حضور علیہ السلام کی عزت نہ کرے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ بولے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اسی کی عزت ہوگی جو حضور علیہ السلام کی عزت کرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام سے آپ کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت